حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق دنیا میں صرف دو قومیں یعنی مسلم اور غیر مسلم ہیں، جبکہ دیگر اقوام کے نزدیک قوم کا تصور مسلمانوں سے قطعی طور پر جدا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے دین میں مسلمان دنیا کے کسی حصے سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ قوم مسلم کا فرد ہے، جبکہ اس سے ہٹ کر قوموں کی تعبیر اوطان یعنی وطن کے حوالے سے کی جاتی ہے، جیسا کہ امریکہ کا رہنے والا امریکی اور فرانس کے باشندے کو فرانسیسی کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی تاریخ سے واقف ہوں تو مسلمانوں کا سیاسی مرکز صرف مرکز خلافت ہوا کرتا تھا، جس کی سربراہی اپنے خلیفہ کا منصب ہوا کرتا تھا، جبکہ باقی تمام حکمران خود کو سلاطین کے لقب سے ممتاز کیا کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے 20ویں صدی کی پہلی چوتھائی میں جنگ عظیم کے فوراً بعد مسلمانوں کا مرکز خلافت، جو کہ ترکی میں خلافت عثمانیہ کی صورت قائم تھا، وہ ختم کر دیا گیا۔ تو اس سے امت کی یگانگت پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم خلافت عثمانیہ کے آخری تاجدار کو موضوع سخن بنائیں گے، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ جب امت کے امراء کردار سے بیگانہ ہو جائیں تو ان کا اپنا انجام کتنا بے وقار اور ان کی سزا صدیوں تک پوری ملت کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکورڈ دا اسلام۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ معزز خواتین و حضرات، مسلمانوں کی منصب خلافت کو ختم کرنے کے لیے فکری طور پر کام بہت پہلے ہی سے شروع کر دیا گیا تھا، لیکن حجاز میں تیل کی دریافت ہوئی تو اس کے بعد خلافت کی سب سے زیادہ مخالفت بھی اہل حجاز کی طرف سے دیکھنے میں آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ ساری دولت ایک مرکز پر جمع ہو جاتی تو مسلمان نہ صرف عددی حوالے سے بلکہ معاشی حوالے سے بھی دنیا کی ایک بڑی قوت بن سکتے تھے۔ جبکہ خود خلفاء کے احوال بیان کیے جائیں تو سلطنت عثمانیہ دراصل بادشاہت میں تبدیل ہو چکی تھی اور ترک خلفاء سلاطین کے رحم و کرم پر تھے، اور ان کے اندر سے روح جہاد نکل جانے کے بعد مادہ پرستی کا غلبہ ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ بھرم ایک طویل عرصے تک قائم رہا، مگر جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو اس وقت دولت عثمانیہ بھی یہ بھرم گنوا بیٹھی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بظاہر یہ برائے نام حکومت بھی اتنی طاقتور تھی کہ جب امریکہ کے جہاز مالاکو کے علاقے سے گزرتے اور انہیں بحری فضا کا نشانہ بنا لیا جاتا تو اس وقت امریکہ نے عثمانی خلیفہ سے باقاعدہ درخواست کی تھی کہ ہمیں ان کی شر انگیزیوں سے تحفظ دیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ فتنے کو ابتدا میں مسلمانوں کے اندر ہی سے اٹھایا گیا، جس کے بعد شریف مکہ کے 3 بیٹوں کو 3 علیحدہ علیحدہ ریاستیں دے دی گئیں، جو کہ اپنے معاملات میں بالکل آزاد حکومتیں تھیں، مگر اس کے باوجود ابھی تک خلافت کا بھرم قائم تھا۔ اور پھر جنگ عظیم اول میں ناکامی کے بعد جب دنیا کے نام نہاد تھانے داروں نے مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت پوری اسلامی دنیا میں ایک بھی ملک ایسا نہیں تھا جہاں سے اس فیصلے کی مخالفت میں کوئی جاندار آواز اٹھائی جا سکتی ہو، بلکہ یہ صرف ہندوستان کے مسلمان تھے جنہوں نے آزادی نہ ہونے کے باوجود تحریک خلافت کی ابتدا کی، اور اس قدر طاقتور تحریک تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندو قوم کا لیڈر مہاتما گاندھی بھی شامل ہو گیا۔ اس تحریک میں یوں تو تمام ہندوستانی مسلمان شریک تھے، لیکن مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی خان اور ان کی والدہ محترم کا بھی ایک ناقابل فراموش کردار ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان کے ہر اطراف میں یہ نعرہ گونج رہا تھا
بولیں اماں محمد علی سے جان بیٹا خلافت پر دے دو، لیکن افسوس باقی امت کے بے حسی کی وجہ سے مسلمانوں کا مرکز خلافت ختم ہو گیا۔ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد بغداد اور فلسطین پر انگریزوں کے قبضے کے علاوہ سلطنت کے اور بھی کئی علاقے اتحادی قوتوں کے قبضے میں جا چکے تھے، جس کے بعد 1920 میں ایک کانفرنس کے ذریعے شام پر فرانس اور فلسطین پر برطانیہ کے تسلط کو تسلیم کر لیا گیا، جبکہ سلطان نے ایک معاہدہ میں حجاز کی سلطنت کو بھی آزاد ریاست تسلیم کر لیا، جو کہ ترک قوم کی روایات کے مطابق ناقابل تلافی جرم تھا۔ جس کے بعد 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں مصطفیٰ کمال پاشا کی سربراہی میں ترک ملت مجلس عالمی میں اعلان کر دیا، جس میں تھوڑے ہی عرصے کے بعد آخری خلیفہ وحید الدین کو تخت سے اتار کر عارضی آئین نافذ کر دیا گیا۔ تب کے بعد ازاں اسے ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک بدر کر دیا گیا۔ پھر 1 نومبر 1922 کے کالے دن کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ ناظرین، ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔